السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شنیلا عمار اور میرے ساتھ موجود ہے ظہیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹاکرا۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملے۔ جہاں پہ ہم پچھلے ہفتے چھوڑ کے گئے تھے معاملات وہیں پہ رکے ہوئے ہیں، تو وہیں سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ آج کیا کیا عدالت کے اندر ہوا، علیمہ خان نے کیا بیان دیا، عمران خان صاحب کیوں نہیں آئے اس فیصلہ سننے کے لیے، اور ڈیل ہو رہی ہے، ڈھیل مل رہی ہے، بات کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ جن صحافی کا ہمیشہ ظہیر تذکرہ کرتے ہیں، آج انہیں کی بارے میں بات کر لیتے کہ وہ کیا کہتے ہیں آج کے فیصلے کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم آج کس کس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ظہیر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، آج 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنا تھا۔ ایک تو یہ کہ 11 بجے کے وقت کے بارے میں کہا گیا، تو وہ میں نے کورٹ کے جو صحافی تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کورٹ نے کوئی ٹائم نہیں دیا ہوا تھا۔ یہ پی ٹی آئی کے جو صحافی جو وکیل تھے انہوں نے کہا تھا کہ 11 بجے سنایا جائے گا۔ تو جج صاحب تو 9 بجے آ کے وہاں پہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے بعد میں صحافی کہہ رہے تھے کہ صحافی بھی پہنچ گئے، سب پہنچ گئے۔ تو عمران خان اڈیالہ جیل میں تھے، 2 دفعہ ان کو میسج بھیجا گیا، وہ سننے کے لیے نہیں آئے۔ بشرا بی بی بھی نہیں پہنچی، خیبر پختونخوا سے اڈیالہ آئی نہیں، اور عمران خان کا کوئی وکیل بھی نہیں۔ 12 لوگوں کی ٹیم ہے، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی وہاں پہ نہیں پہنچا تھا۔ جج صاحب نے فیصلہ بھی دکھایا کہ یہ دیکھیں میں نے لکھ لیا، سارا کچھ تیار ہو گیا، تو یہ نہیں آئے، تو اس کو میں مؤخر کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں یہ عدالتی روایت ہے۔ صرف نواز شریف کی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ 2-3 دن اس کو ڈیلے کر دیں، ہم لندن سے آ جائیں، لیکن تب بھی نواز شریف کے وکیل عدالت میں موجود تھے جب فیصلہ سنایا گیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کیوں نہیں فیصلہ سننے گیا؟ کیونکہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی فیصلہ سنا دیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تو آ جاتے سن لیتے، بہتر نہ ہوتا؟ اچھا شنیلا، ایک تو لیٹر سائڈ پہ 2 دفعہ انہوں نے اگر تاخیر کا شکار کیا، ایک دفعہ یہ نہیں آئے تو کون سی قیامت آ گئی؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو 2 دفعہ جب اگر لکھ لیا ہوا ہے، انہوں نے دکھا دیا ہے کہ یہ میں نے لکھ لیا ہے، اور اگر پی ٹی آئی بے گناہ ہے اس میں تو چھوٹ جائیں گے، اور اگر نہیں ہے تو سزا ہو جائے گی۔ تو نہیں، میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جنہوں نے 2 دفعہ تاخیر کا شکار کیا، اول تو آج بھی تاخیر کا شکار ہوا، اس پہ میں آتا ہوں کہ کیوں ہوا ہے، لیکن آپ کو ریزن بتا دیں جو جج میں بھی بتا دیتا ہوں نا۔ تو 2 دفعہ جنہوں نے تاخیر کا شکار کیا ان کے اوپر بھی اتنا ہی الزام لگنا چاہیے جتنا آج پی ٹی آئی پہ ایک دفعہ کے اوپر باد نظر میں اگر وہ نہیں آئے تو لگ رہا ہے کہ جناب آئے نہیں ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ شنیلا، اگر 11 بجے کا ٹائم نہیں تھا تو 9 بجے کہاں لکھا ہوا ہے کہ 9 بجے؟ عدالت کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا، وہ آ جاتے ہیں۔ ایک ٹائم نہیں ہوتا عدالت میں، ہمیشہ پریکٹس رہی ہے۔ اگر ظہیر 11 بجے بھی تھا تو بشرا بی بی تو تب بھی نہیں پہنچی ہوئی تھی۔ 10:47 پہ بشرا بی بی اڈیالہ کے گیٹ پہ تھی، 10:47 پہ، اور وہ پورے سامان کے ساتھ آئی تھی، یہ سوچ کے کہ جناب صاحب مجھے سزا ہو رہی ہے۔ اب میرا ایک سوال آپ سے ہے، تو عمران خان کیوں نہیں آئے؟ وہ تو عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھیں، وہ تو شبلی فراز نے بھی کہا نا، عمران خان تو آپ کے پاس ہیں، انتظامیہ کے پاس ہے، ان کو لانا کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو بشرا بی بی کا تھا۔ گھسیٹ کے لاتے ان کو، جس کیا طرح بھی کالر لاتے، سے پکڑ کے لاتے، جس طرح بھی انہوں نے لاتے، تو انکار کر دیا، باہر کیمروں کے آگے لا سکتے تھے تو اندر بھی لے آتے، کیا ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں آتا، تو گھسیٹ کے تو پھر آپ لوگوں نے کہا ایکس پرائم منسٹر میرا ایک پہلے نمبر پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی رپورٹر سے پوچھ لیں جو 9 مئی کی کیس، جی ایچ کیو کے کیس، اور اس سے پہلے یہی والا 190 ملین کی جو ٹرائل تھے جس میں سماعت ہوتی تھی، وہ عمومی طور پہ 11 بجے شروع ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ اب بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دیں جو اپنی اس روٹین کے مطابق آئے ہیں، ان کو نہ دیں جنہوں نے 9 بجے بتایا ہی نہیں ہے۔ ہم خود اس کو کور کر رہے ہیں، سپریم کورٹ اور اس کو ہائی کورٹ کو آتا تھا کہ کل اتنے بجے فیصلہ سنایا جائے گا، کلیئر کٹ، یا تو آپ کہہ دیتے، انہوں نے کہا ہوتا کہ جناب کل صبح 9 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، تو جناب صاحب وہ 9 بجے آ جاتے۔ اب وہ مجھے یاد ہے مغل اعظم فلم آئی تھی نا یہاں پہ رتن سینما پہ، تو لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملتی تو صبح 6 بجے آگے بیٹھ جاتے تھے۔ اب بشرا بی بی عمران خان 6 بجے تو آگے بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ نہیں، عمران خان تو اڈیالہ جیل میں تھے نا، وہاں سے آ سکتے تھے، آسانی تھی ان کے لیے، لیکن جو رپورٹ ہوا ہے میڈیا پہ کہ عمران خان نے انکار کیا کہ میں نے نہیں جانا۔ پہلا پوائنٹ کہ انہوں نے اگر 11 بجے کا نہیں کہا تھا جس طرح آپ بتا رہی ہیں، ہاں میں نے پوچھا لوگوں سے 11 بجے، اس میں 9 بجے کا بھی نہیں کہا تھا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جناب جج صاحب، اب سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ میں 10 بجے کورٹ کے اندر تھا، اس کے جیل کے پاس، ٹھیک ہے، 9 بجے نہیں تھے وہ، ٹھیک ہے بالکل۔ تو جناب ایک سیکنڈ، 11 بجے 11 سے 10 منٹ پہلے جج نے کہا ہے کہ میں نہیں فیصلہ سنا رہا۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر وہ 10 بجے تک تھے تو جج نے 11 بجے سے 10 منٹ پہلے خبر آئی ہے کہ انہوں نے کہا میں فیصلہ نہیں سنا رہا، کوئی نہیں پہنچا۔ تو وہ 40 منٹ ناظرین کے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں آرگومنٹ، آپ کی اپنی آرگومنٹ، میں بتا رہی ہوں کہ فیصلے کا مؤخر ہونے کی خبر آئی ہے 11 سے 10 منٹ پہلے۔ اگر سلمان اکرم راجہ 10 بجے عدالت کے اندر تھے تو وہ اس کورٹ میں ہوتے۔ 11:15 کے قریب جج صاحب وہاں سے نکلے، ٹھیک ہے، جب آپ 11:15 نکلے ہیں تو سلمان اکرم راجہ 10 بجے سے 45 منٹ تک وہ جا نہیں سکے۔ دیکھیں 11:15 اگر آپ نکلے ہیں
تو آپ جناب صاحب 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، کیونکہ آپ کی وجہ سے 18 دسمبر کا فیصلہ آج یہاں پہ پہنچا ہے، ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، ڈسکس کرتے رہے، 2 دفعہ پوسٹ پون پہلے ہوا، آج تیسری دفعہ ہوا ہے، اس میں ہم یہ کہتے تھے کہ مذاکرات چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن حکومت کیا کہتی تھی کہ ہو سکتا ہے جج کو ایک دفعہ جج کو کام پڑ گیا تھا کوئی ضروری، پتہ نہیں، ایک دفعہ کہتے تھے کہ لکھ رہے ہیں ابھی. تو آپ دیکھیں عدالت کا جو ٹائم ہے نا، کورٹ رپورٹر بھی کہہ رہے ہیں وہ 3:30 بجے تک ہے. آپ نے سنا کے جانا تھا فیصلہ، آپ ان کو ایکسپوز کر کے جاتے کہ دیکھیں جی میں تو 3:30 بجے تک انتظار کرتا ہوں، وہ آئے نہیں ہے. آپ ان کے 11 بجے آپ 9 احسان کیا ہے انہوں نے. طریقہ کیا نکالا میں آپ کو بتاتا ہوں. 2 دفعہ جج کی طرف سے ہوا، دونوں دفعہ جج کے اوپر تنقید ہوئی، اور خالی جج پہ تنقید نہیں ہوئی کہ دیکھیں جی ہر کوئی کہہ رہا تھا، ہر صحافی کہہ رہا تھا کہ یہ جج کی اتنی مجال نہیں ہے کہ فیصلہ تاخیر کا شکار ہو، یہ کہیں کسی اور وجہ سے ہوا. جب 2 دفعہ تاخیر کا شکار، عمران خان اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے تھے، عمران خان آ جاتے، وہ جج کو ایکسپوز کر دیتے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کر دیتے، وہ حکومت کو ایکسپوز کر دیتے. میرا یہ ماننا ہے کہ جناب آپ بلاتے ان کو لے کے آتے نا، آپ کے پاس تھے، وہ کیسے لاتے ہیں جب وہ اٹھ کے انکار کرے میں نہیں جانا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 11 بجے آتے ہو، تو آدھا گھنٹہ اور ویٹ کر لیتے. 11 بجے آتا اس نے میں نے جانا ہی نہیں ہے. نہیں آدھا، عمران خان کا یہ نہیں کہا، نو انہوں نے کہا کہ میرے وکیل، میں وکیلوں کے، یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں جانا. جو بندہ 3 دن نہیں وکیل، انہوں نے کہا جب میرے وکیل آئیں گے میں ان کے اس میں جاؤں گا. اور دوسرا جب آپ میڈیا پہ رپورٹ جو بندہ کہہ رہا ہے، جو بندہ نہیں یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا میرے وکیل نہیں آئے، میں اس وجہ سے نہیں آیا ابھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے دیکھا نا. اور دوسرا جو بندہ روز کہہ رہا ہے، جس کی بہنیں باہر آ کے روز کہہ رہی ہیں کہ فیصلہ سنائیں، وہ فیصلہ ڈر کے بیٹھ جائے گا، اندر ڈر کے بیٹھ جائے گا کہ جناب فیصلہ کیوں. اس کے وکیل آگے باہر کہتے ہیں، فیصل اور سلمان اکرم راجہ سارے باہر آگے کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں سنائیں فیصلہ. ہر دفعہ جتنی دفعہ پہلے 2 دفعہ مؤخر ہوا ہے ان کے ریکارڈ کے اوپر ہے، شاہزیب خانزادہ کے اوپر شبیر ڈار نے لکھا گیا تھا، بغیر وکیلوں کے پہنچ جاتے رپورٹر تھے. جج صاحب ایسے کون سے نواب ہیں، جج صاحب ایسے کون سے نواب ہیں جو آدھا گھنٹہ اور ویٹ نہیں کر سکتے؟ نواب تھا، ملزم تھا، ملزم تھا، نہیں ایک سیکنڈ، کنوکٹ ہوا ہے، اس کا فیصلہ آنے لگا، وہ آتا وہ کہتا میں آ گیا ہوں، میں بیٹھ گیا ہوں، میرے وکیلوں کا بھی انتظار کر لیں. اس نے بات بھی نہیں کی، اور نہ وکیلوں نے میسج بھجوایا، وکیلوں نے جج کو کوئی میسج بھی نہیں بھجوایا کہ ہم لیٹ ہیں، تھوڑا لیٹ ہو سکتے ہیں، ویٹ کر لیں. جج کے پاس گولڈن اپرچونٹی تھی. اچھا وکیلوں نے میسج نہیں بجایا، وکیلوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا، گیٹ پہ روکا. پوچھ لیں جا کے، وکیلوں کو اندر نہیں جانے دیا، گیٹ پہ روکا ہوا ہے. ایک سیکنڈ، آپ اپڈیٹڈ نہیں ہیں. آپ میں 10:47 پہ بشرا بی بی آئی کہتے ہیں نہیں جی جج صاحب نہیں ہے ادھر، اور جج ان کے سامنے نکل کے گیا ہے، جج ان کے سامنے نکل کے گیا. آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ 10 بجے سلمان اکرم راجہ اڈیالہ پہنچ گئے، وہ اندر تھے، جیل کے پاس تھے، جیل کے باہر تھے. جیل کے، میں نے اندر کا نہیں کہا، میں نے کہا جیل کے باہر کا مطلب کیا ہے کہ اب وہاں پہ وہ چنے بیچنے تو نہیں گئے نا، وہاں چھلیاں کھانے تو نہیں گئے ہوں گے وہ وہاں پہ. اور بشرا بی بی کا کوٹ اینڈ کوٹ جملہ بتا دیتا ہوں. جس ٹائم بشرا بی بی آئی ہیں 10:47 پہ، انہوں نے آ کے جناب صاحب کہا کہ اندر جانا ہے، اندر جانے نہیں دیا گیا. کس نے روکا؟ جیل کی انتظامیہ نے روکا. اور انہوں نے کیا کہا؟ مجھے اس نظام کے اوپر ترس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں نے تو بشرا بی بی کا آپ نے نہیں سنا نا، میں پورا آپ کو اپڈیٹڈ ہو کے بتا رہا ہوں نا. میں بھی اپڈیٹڈ ہوتی رہی ہوں، سارا کچھ سنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ 10 بجے وہ پہلے سلمان اکرم راجہ کا وہ پہنچ گیا، جانے نہیں دیا اندر نہیں. وہ وہاں پہ کس لیے؟ اچھا ایک وکیل جب جاتا ہے، سلمان اکرم راجہ 10 بجے گیا، عدالت لگی ہوئی تھی، صحافی چلے گئے، صحافی اندر چلے گئے، رپورٹر اندر چلے گئے، سلمان اکرم راجہ کو کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ اندر وہ صحافی چلے گئے، وہ وہاں پہ بنٹے کھیلنے. آپ اپنے جج کو نہیں کہہ رہی جو 2 دفعہ کھا کے بیٹھا ہے، اس کو آدھا گھنٹہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کر لیتا، اس کو کر دیا تھا نا. ابھی کرے نا، ابھی ویٹ کرتا، اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. جج صاحب کہتے جی دیکھیں جی ہم 3 بجے تک بیٹھے رہے، ویٹ کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ فیصلہ ہے. اکرم راجہ کا آپ نے کہا کہ وہ 10 بجے پہنچ گیا تھا، تو وہ 10 بجے عدالت کے اندر کیوں نہیں گیا؟ اندر کیوں نہیں جانے دیا؟ رپورٹر چلے گئے، میڈیا کے لوگ چلے گئے، سلمان اکرم راجہ کیوں نہیں گیا جا سکتا؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اندر کیوں نہیں جانے دیا کہ میں. اچھا ادھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوا. یہ تو پھر آپ کی سٹوری ہے نا، کہیں اور میری سٹوری نہیں ہے، یہ تو ایک میڈ اپ سٹوری لگ رہی ہے مجھے. اچھا اس میں سے کل ایک چیز بھی ایڈڈ ہوتا تو مجھے آپ پکڑ لینا. اچھا ایڈٹ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا. نہیں اس میں کوئی ایسی چیز جو میں نے اپنی طرف سے صحافی چلے گئے، رپورٹر چلے گئے، اور آپ کہہ رہے ہو وہی تو میرا خیال، وہی تو میں اب کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں وہ 9 بجے فیصلہ، جج صاحب آگے 8 بجے، میں نے سنا ہے 8 بجے آئے. جج صاحب 8 بجے آ گئے، 9:30 بجے مخصوص میڈیا کے 7 رپورٹر کو یا 8 رپورٹر کو اندر جانے دیا گیا. سب کو نہیں جانے. مخصوص میڈیا کے 8 رپورٹر، میں بتا رہا ہوں نا. اب آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب میں آپ کو پوری خبر بتا رہا ہوں. جی اب آپ ماننے کے لیے تیار نہیں. بالکل بالکل نہیں. تو میں نے تو آج تک عمران خان سے ملنے وہی رپورٹر جاتے دیکھے ہیں جو کہ عمران خان کا بیانیہ ٹویٹر جو سارے جو جاتے ہیں ان سب کو نہیں جانے دیا گیا تھا. میرا یہ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، بالکل. تو 7 کو اندر جانے دیا گیا، انہیں جا کے بتا دیا جی وہ عمران خان صاحب آئے نہیں ہیں، بشرا بی بی آئی نہیں ہے، لہٰذا وہ ہے.
9:30 बजे, ठीक है। 11:15 बजे मैसेज वो जज ने मौखर किया, या मत करके 11:15 बजे नहीं किया, 11:15 बजे किया, 11:15 बजे नहीं किया, 11:15 बजे आप उठा के देख लें, 11:15 बजे नहीं आया, मुझे मैसेज उसी बताया ना, आप उठा के लोग इंतजार कर रहे थे, 11:15 बजे आया। अच्छा, और जज साहब जो हैं, जब 2 दफा आपकी वजह से मौखूर हो आए तो आपको वहां से निकलना ही नहीं चाहिए था अडयाला जेल से। कहते जी बेशक वकील आएगा, कोई एक आएगा, बुशरा बीबी आएगी, मैं सुना के निकलूंगा। आई कोई नहीं रहा था, इमरान तो आए, अच्छा, ने मैसेज चलो भेजा, एक सेकंड, फिर वकीलों ने मैसेज नहीं भेजा। अच्छा, सलमान अकरम राजा ने 10 बजे जब नहीं था तो वो वहां पे खड़ा होकर मीडिया को बताता कि 10 बज गए हैं, मैं खड़ा हूँ, जज मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि बात में झूठ है। और फिर आपने 4 दिन के लिए मौखर क्यों किया? आप कल सुना दें, पहले इतनी देर से मौखर हुआ है, आप कल सुना देना। आपने 4 दिन के लिए मौखर, अब मैं बताता हूँ जिन्होंने 2 दफा बता रहा हूँ, जी बिल्कुल, जिन्होंने पहले 2 दफा मौखर किया है, उन्होंने, उनके ऊपर तनकीद बहुत हुई थी, उन्होंने आज नया तरीका निकाला है मौखर करने का कि आज मलबा जो है इनके ऊपर गिरेगा, वो गिरा नहीं है उस तरह से, क्योंकि बाद में सारे आए हैं, या तो कोई आया ना होता। आप अच्छा एक सेकंड, आप क्या कहती, बुशरा बीबी आई थी कि नहीं आई? नहीं, एक सेकंड, आप क्या कहती हैं, बुशरा बीबी आई थी कि नहीं आई? बुशरा बीबी नहीं आई, नहीं आई। अच्छा, अगर आई हुई आज, फिर मैंने अभी, तो फिर आप गलती मानेंगी कि आपको नहीं पता था? मैं मान लूं कि मुझे नहीं पता था, ठीक है, बस कल फिर आज शाम तक सारी चीजें मैच्योर हो जाएंगी, आप भी सुन लीजिएगा, आप भी सुन लीजिएगा, मैं भी सुन लूंगा। मैं मुनीफ फारूक का व्लॉग सुनते आई हूँ, उसने कहा कि बुशरा बीबी नहीं आई क्योंकि उनको डर था कि जहाँ जब आएंगी तो उनकी कभी किसी अदालत, उन्होंने कहा वो कभी किसी अदालत से वो ले रही होती हैं, बेल ले रही होती है, कभी किसी अदालत से ले रही होती है, जेल मिलने आ रही होती है, लेकिन आज वो आई ही नहीं है फैसला सुनने। देखें, मैं कह रहा हूँ आई है, मुनीफ फारूक कह रहे नहीं आई। अच्छा, मीडिया पे तो नहीं आया, आपको अलहदा से बुशरा बीबी ने बताया कि मैं आई हूं। आप कौन से मीडिया की बात कर रही हैं जो आधी खबरें छुपाता है, जो शाम को सोशल मीडिया को जिसको ड्रिवन कर रहा होता है? आप खड़े थे, नहीं, आप अडयाला के बाहर खड़े थे। बात पहला कल जो सवाल होगा ना, कल यहाँ से होगा कि बुशरा बीबी आई है या नहीं आई। मैं कह रहा हूँ आई है, मैं कह रहा हूँ आई है, आप कह रहे हो आई है ना, आप अडयाला के बाहर खड़े थे, बाकी सब साफी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं, क्या पता आप नहीं, तो फिर जब आपको पता नहीं है, जब आपको पता नहीं, आप क्यों कह रहे हैं? आप हो सकता है पीटीआई के सोशल मीडिया से सुन के आ गए होंगे, मैंने नहीं देखा, मैंने पीटीआई के सोशल मीडिया नहीं, शाम को आपको शाहजेब खानजादा बता देगा जो आपका फेवरेट है, ठीक है, और चैनल भी आपका फेवरेट है, वो आपको बता देगा। चले, ठीक है, बस ठीक है, कल हम उसको अब मुज़ाकरात बुशरा बीबी आ जाते हैं। अच्छा, अब आप आ जाएं कि फैसला क्यों नहीं सुनाया गया? फैसला क्यों नहीं, इसी वजह से नहीं सुनाया गया ना कि जनाब जिन्होंने पहले जिस वजह से, देखें, आप इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं कि जज सब बिजी हो गए थे पहले, दो आज की बात नहीं कर रहा मैं, आज की बात हो सकता है। ये कैसे हो सकता है कि एक जज जो है, एक ट्रायल कोर्ट का, एक छोटी कोर्ट का जज जो है, उसका एहतसाब अदालत का, वो जनाब मसरूफ हो जाता है, हो जाता है। इसमें किसी के कहने पे होता है, फिर किसी के कहने पे नहीं। वो जिस तरह अरशद मलिक बताते थे, जिस तरह मलिक अरशद साहब, जिस तरह मलिक अरशद बताते थे, लिखने में टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है, कॉमा वाले पे भी अच्छा, ये कौन सा टाइम लगा था? महीने ले लिए, नहीं, वो तो जीआईटी बनी हुई थी, लिखने में नहीं लगा था। नहीं, बाद में लिखने में लगा था। नो जीआईटी का, अच्छा, इस पे भी लगा लें, चले इस पे भी लगा लें। जीआईटी की तहकीकात के बाद कितने दिन लगे थे? आपके यानी 5 महीने लगे थे। डेट देते थे कि इस डेट पे हम सुनाएंगे। ना वो मुझे निकाल ट्रायल होता, जब ट्रायल होता था, मुझे निकाल के दिखाएं, मुझे निकाल के। ट्रायल खत्म होता था तो उसके बाद वो कहते थे हम कुछ दिनों के बाद आपको शॉर्ट ऑर्डर देंगे, उसी वक्त शॉर्ट ऑर्डर नहीं सुनाते थे। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जीआईटी 1 जुलाई में, पहला 1 अप्रैल में आया था और उसके बाद फिर जाके कोई जुलाई में आया था। अच्छा, और 4 महीने की डेट देते थे, खाली अप्रैल और जुलाई के दरमियान में पूरी अप्रैल और जुलाई के दरमियान में पूरी जीआईटी बैठी, 10 वॉल्यूम सामने आए हैं। वो वाला टाइम आप कहाँ पे देंगी? पहला ट्रायल, वो वाला टाइम किधर देंगी, बताएं जरा। कौन सा वाला? वो जीआईटी वाला पहला जो नवाशी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, ने किया था, उसके बाद फिर जीआईटी बना दी। तो जीआईटी के बाद भी समातें हुई थी, और समातों के बाद उन्होंने कहा था कि आज हम, और समातें खत्म होने के बाद कभी भी ये नहीं होता कि उसमें फैसला सुनाया जाए। जीआईटी का कम से कम भी 2 महीने का ट्रायल हुआ था, कम से कम, ठीक है। अब अप्रैल से लेके जून तो ये बन जाता है, हाँ, तो फिर आप कह रही है 5 महीने लटका के रखा था। तफसीली फैसला आने में ना, कौन से तफसीली फैसला आने में, कौन से तफसीली फैसला? ये तो शॉर्ट ऑर्डर था, अकामा का शॉर्ट ऑर्डर था, लेकिन वो भी उसी दिन नहीं सुनाया गया था जब ट्रायल खत्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने सुनाया था, और उसके बाद जो डिटेल फैसला आया था वो बहुत लेट आया था, 2-3 महीनों के बाद आया था। डिटेल फैसला अमूमन तौर पे लेट आता है। जज है जो है, ये डिटेल फैसला सुना रहा है, ये डिटेल फैसला सुना रहा है, लिख ही नहीं रहा। नहीं, एक सेकंड, लिख ही नहीं पा रहा, वो खुद डेट दे रहा है, खुद डेट दे रहा है, डिटेल फैसला सुना रहा है, खुद डेट दे रहा है कि आप आ जाए 13 जनवरी को, खुद डेट दे रहा है कि आप आ जाएं 6 जनवरी। 6 जनवरी थी क्या, कौन सी थी पहले?
6 जनवरी का, तो उसको नहीं पता वो किस किस्म का जज है, ये किस किस्म का जज है जिसको पता ही नहीं है कि मैं 6 जनवरी तक भी नहीं लिख सकूंगा, मैं 23 दिसंबर तक भी नहीं लिख सकूंगा। ये कौन सा फैसला है? ये कभी आज तक हुआ है ऐसा? आज तक ऐसा हुआ है कभी? तो आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि आसिम मुनीर डर गया है, पांव पड़ा इमरान के, इमरान डील कह रहा मैंने नहीं करनी, तो आसिम मुनीर रोक रहा है फैसला? अल्लाह दा वास्ता है, जो आपके सारे व्लॉगर कहते हैं, सुन लेना, अल्लाह दा वास्ता है मेरे नाल डील कर ले, तो डील नहीं करेगा तो मैं फैसला सुना दूंगा। तो इमरान कहता नहीं मैं डील नहीं करांगा, मैं मर जाऊंगा, उस्मा बुखारी ना बने। एक सेकंड मैं उस्मा बुखारी नहीं बन रहे, जो आपके जैसे व्लॉगर सारी रात दिन रोज करते हैं। ये सारों को नजर आ रहा है कि कौन बात सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन बोलने नहीं दे रहा, सबको नजर आ रहा है कौन बोलने नहीं दे रहा। एनआरओ नहीं देगा वो। अब सुन ले, हाँ जी सुना दो। जिन्होंने, मैं अगेन कह रहा हूँ कि जिन्होंने पहली 2 दफा टरखाया, इस दफा नया तरीका निकाला है कि जनाब साहब इस दफा मलबा उन पे पड़ेगा, हमारे पे नहीं आएगा, बस सिंपल है। अगर फैसला सुनाना था आज 3 बजे 4 बजे सुनाने वाले होते सुना के जाते, नहीं सुना, एक सेकंड नहीं सुनाना था तो जुम्मे नहीं सुनाना, मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं सुनाना था, नहीं सुनाना था कल सुना देते। अच्छा चलो मुझे बताएं ना, का जवाब दे, अच्छा आज तक मेरा आपसे सवाल है, आप कह रहे फैसला लिखा नहीं होगा, 13 जनवरी को लिखा गया, लहराया उन्होंने, तो कल मंगल की सुबह आके सुना देते। अच्छा चले 3 दिन क्यों है? जज गलत है, 3 दिन क्यों है? सुन ले, चले हम खत्म करते हैं। जज गलत है, सुनाने वाले जो है वो बेचारे डर रहे हैं, वो सुना नहीं पा रहे। जुमे को फैसला सुनाएगा, जुमे को फैसला होएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, और जुमे को ये इमरान के वकील ये सब सुनने के लिए पहुंचेंगे? क्यों नहीं पहुंचेंगे? अभी टाइम दिया गया, जुमे को किस वक्त सुनाया जाएगा? इनको टाइम किसने देना है? टाइम किसने देना है? किसने देना है? अदालत ने देना है। अब ये नहीं है छू मंतर करके आए नहीं आए, वो क्या कहता है, नहीं आए। पहले भी 11 बजे उसने नहीं दिया था, उसने टाइम नहीं दिया था, पीटीआई वालों ने 11 बजे कहा था। देखिए आज के मैसअप के बाद अब अगेन अदालत उससे बड़ी गलती करेगी अगर टाइम नहीं देगी। चले देख लेते, पहले भी उसने टाइम नहीं दिया था, पीटीआई वालों ने अपनी तरफ से टाइम निकाला था। नहीं और 9 बजे का दिया था। हाँ 9 बजे का तो दिया, आपको क्या नहीं 9 बजे का दिया था। जज साहब क्यों 9 बजे आए? क्या 9 बजे का टाइम दिया? 9 बजे शुरू हो जाती है ना, शुरू हो जाती है, बकायदा टाइम दिया, बकायदा टाइम दिया, जज बैठा हुआ था ना, बकायदा टाइम दिया, बकायदा टाइम दिया जाता है, बकायदा टाइम दिया जाता। इमरान कैसे आ जाता? इमरान जेल में इमरान किधर से आ जाता? अगर मीडिया पहुंच गया तो इमरान भी आ जाता। सलमान अकरम राजा मीडिया पहुंच गया, लेकिन सलमान अकरम राजा को दाखिल नहीं होने दिया। जज उठ गया तो बुशरा बीबी भी पहुंच गई, और उसके बाद इन्होंने आके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। बुशरा बीबी तो पहुंची है, वो तो कल मैं आपको बताऊंगा। सारे चैनलों पे चल रहा था, सारे चैनलों पे चल रहा था कि जज जो है वो पहुंचा हुआ है, वो अदालत में बैठा हुआ है, तो इमरान के वकीलों को पता ही नहीं चल रहा था। कल मैं आपको बताऊंगा कि बुशरा बीबी पहुंची थी या नहीं पहुंची थी। चलो वो तो अभी पता चल जाएगा, हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, मैं व्हाट्सएप से जाके मैं आपको और मुझे भी पता चलेगा ना, नाजरीन को तो कल ही पता चलेगा, नाजरीन को कल पता चल जाएगा। अगर बुशरा बीबी पहुंची होगी तो ठीक है, मैं यहाँ पे कह दूंगी कि जी मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि हम वो तो नहीं, मंसूर अली शाह के बारे में कहें कि वो जज बनेगा, मुझसे लिखवा ले, फिर बाद में कहे मेरी वीलॉग निकालो, मेरा वीलॉग निकालो, फिर ख्वाजा आसिफ के बारे में कहे कि वो 100 बंदा भी नहीं था और आज तक मुझे वो न्यूज़ नहीं दिखाई। तो जो अलीमा खान है वो कह रही है कि हिम्मत है तो सजा दे के दिखाए। हाँ तो दे ना, बिल्कुल दे। मरवाना चाहती है भाई को, नहीं भाई को क्या, उसको सजा होनी है। तो आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है? अल कादर केस ओपन एंड शट केस है। ये तो आप कह रही है ना, जज का फैसला आपको कैसे पता है? समाते हुए जज का फैसला आपको या फैसला वालों को कैसे पता है? इसलिए कि एक समाज सबको पता है जुर्म हुआ है। हाँ जी, साकिब निसार और अताब बंदियाल के दौर में आप लोग कहते थे कि जजों इनको पता कैसे है सारा हुआ। अब मेरा आपसे सवाल है कि कैसे पता है? इसलिए कि मैं उस केस को फॉलो कर रही हूँ, जो बहुत फॉलो, अंदर अडाला जेल में जाके कर रही हूँ, मुझे पता है। जिनको ये नहीं पता कि जज ट्रायलें होते किस टाइम पे, जिनको ये नहीं पता बुशरा बीबी आई है वो फॉलो कर रही है। 100 समाते हुई हैं, बुशरा बीबी वाला तो आप झूठ बोल रहे हैं। 100 समाते हुई हैं, ये झूठ बोलने वाला आपको कल मैं माफी मंगवाऊंगा। 100 समाते हुई हैं, और उसके बाद 23 दफा गवाह वहां पे मौजूद थे इस्तगासा के, और बार बार वो जो थे इमरान के वकील उन्होंने उन पे जरा नहीं किया है। ये भी नाजरीन को पता चलना चाहिए कि 23 दफा 23 समातों पे वो गवाह आए हैं और इमरान के वकीलों ने उनके ऊपर जरा नहीं की। और सरकार ने और न्याय अदालत ने माना है कि एक भी आने का जो नुकसान सरकार को नहीं हुआ और एक आने का फायदा इमरान खान को नहीं। इमरान को फायदा हो ही नहीं सकता था ना, ये भी नहीं, इसलिए कि वो पैसे सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए थे, इमरान ने जमीन ली उसके बदले। बात खत्म होगी, नहीं बात खत्म होगी। इमरान को माली तौर पे कोई फायदा नहीं है। केस समझाना बहुत जरूरी है। 190 मिलियन पाउंड केस ये है कि मलक रियाज के पैसे करप्शन के बर्तानिया में पकड़े गए। वो सरकार के पास ही रहे हैं, नहीं वो सरकार के पास रहे हैं, वो सरकार के पास 2 अकाउंट थे, एक में जाना था, दूसरे में चला गया, सुप्रीम कोर्ट वाले में जाना था, सरकार दूसरे वाले में जाना था,
اور اس میں سپریم کورٹ والے میں چلا گیا, سپریم کورٹ والے میں چلا گیا, سپریم کورٹ والے میں چلا, سرکار کو واپس بھیجے. ان کی حکومت نے کہا یہ سرکار کا پیسہ ہے. عمران خان نے بند لفافے میں اپنی کابینہ سے اس کے اوپر اپروول لی کہ یہ پیسے ملک ریاض کو دیے جائیں گے, جس نے 500 ارب روپیہ سپریم کورٹ کا دینا تھا وہ اس جرمانے میں سپریم کورٹ کو دیے گئے. قاضی فائز عیسیٰ نے وہ پیسے واپس آ کے حکومت کے کھاتے میں بھیجے. عمران خان نے اس کے بدلے القادر ٹرسٹ کی زمین لی اور ایک اور مورا پلاٹ لیا گیا ہے جو فرا بی بی کے نام کے اوپر ہے, جس کی بھی انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی. اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ آپ نے ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایک بندے کو اس کی کرپشن پہ فائدہ پہنچایا اور آپ نے پلاٹ لیا. اس میں پیسے نہیں ملے, اس میں پلاٹ ملا گیا. اس لیے یہ نہیں کہ وہ پیسے عمران خان کے کھاتے میں گئے, وہ سرکار کے پیسے تھے جو سپریم کورٹ کو دیے گئے ملک ریاض کے جرمانے کے صورت میں, اور اس کے بدلے میں زمین لی گئی. القادر ٹرسٹ جہاں پہ کوئی بندہ نہیں پڑھ رہا, وہ 4-5 جو تھے غریب بیٹھے نے جنہوں نے دیتی جاتی ہے روحانیت دیتے تعلیم. یہ ہے وہ کیس جس کے اندر ایک جملہ میرا بھی ایڈ کر لیں, ایک جملہ 100 سماتے ہوئے ہیں, 25 کے اوپر گواہ آئے ہیں. پرویز خٹک آیا, فواد چودھری, شیر رحمان, ان کے فیورٹ اینکر ہیں جی کاشف عباسی. اس کے پروگرام کے اندر فواد چودھری, اسد عمر, شیر رشید مانے تھے کہ عمران نے بند لفافے میں ہم سے اپروول لی. جب ہم نے بات کی تو عمران نے کہا کہ اس کے بارے میں پوچھے مت. یہ ان کے فیورٹ اینکر کاشف عباسی کے پروگرام میں ہو چکا ہوا ہے. ایک جملہ میرا بھی ایڈ کر دیتے اس کی کلوزنگ سے پہلے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عمران کو سزا ہوگی. بشا بی بی اگر آئی ہوگی تو میں کل آ کے معذرت کر لوں گی, لیکن القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو سزا اس لیے ہونی ہے کہ اس نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور اس نے پہنچایا. بشا بی بی ٹرسٹی ہے, شور کے ساتھ شامل ہے. اچھا ایک جملہ میرا بھی ہے, یہ دنیا کی واحد کرپشن ہے جس میں جو بندہ کرپشن کر رہا ہے اس کو یہ خود مان رہی ہے کہ اس شخص کو ایک فائدہ نہیں ہوا. اس شخص کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اس نے زمینیں لی ہیں, زمین اس کے نام پہ ہے, القادر ٹرسٹ اس کو ملا ہے. فائدے سے مراد مالی فائدہ نہیں ہے, مالی فائدہ نہیں, لیکن اس نے القادر کی ٹرسٹ کی زمین لی اور ایک پلاٹ لیا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ 1 ملین پاؤنڈ عمران خان کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے. 1 ملین پاؤنڈ سرکار کا تھا جو عمران خان نے ملک ریاض کو دیا اور اس کے بدلے میں زمین لی ہے. یہ ہے وہ فائدہ جو عمران خان نے اٹھایا, اس کو یہ اس کے پیسے اس کو واپس لوٹا کے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 190 ملین پاؤنڈ جو وہ عمران خان کے کھاتے میں گیا, میں اس والے مالی فائدے کی بات کر رہی ہوں. باقی اس نے فائدہ اٹھایا جو اس نے زمین لی ہے. عظمہ بخاری او شنیلا صاحبہ کلوز کر دیں کیونکہ جی صدیق جان جو ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ ہم وہ کلوز کر دیں, تو صدیق جان کے کہنے پہ میں کلوز کر رہی ہوں. خدا حافظ.